دوستوں، مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا تھا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے امتحان ایک چرواہے نے لیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کا امتحان لینے لگا۔ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا، اور کیا حضرت امام علی علیہ السلام اس کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے؟ یہ مکمل واقعہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور شخص نے مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک بہت عجیب و غریب سوال کیا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا ہوا ہے، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بچہ کتا کا ہے یا بکری کا ہے۔ بکری کا بچہ ہو تو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتے کا بچہ ہو تو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ جب اس شخص نے امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا، یا پھر بکری تو تم اس بچے کی آواز کو سنو۔ اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو سمجھ لو یہ بچہ کتے کا ہے، اگر وہ بکری کی طرح بولتا ہے تو سمجھ لو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بولتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اس بچے کو پانی پلا کر دیکھ لو، اگر وہ بچہ کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو پھر سمجھ لو کتے کا بچہ ہے، اگر وہ بچہ بکری کی طرح گھونٹ لے کر پانی پیے تو سمجھ لو پھر وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی پہلے کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح زبان سے پانی چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ میں سے یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر دو۔ اگر یہ بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بکری کا بچہ ہے، اگر یہ ان سے جھنڈ سے علیحدہ ہو کر چلتا ہے تو سمجھ لو یہ کتے کا بچہ ہے۔ یہ سن کر شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی جھنڈ سے الگ ہو کر چلتا ہے۔ تو اس پر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ اس بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈالو، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لیں کہ وہ کتے کا بچہ ہے، اگر وہ گوشت کو منہ نہ لگائے تو سمجھ لو کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی کبھی منہ موڑ لیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ بچہ بکری کا ہے یا کتے کا، تو تم جا کر اس بچے کو ذبح کر دو۔ اگر اس بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلی جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ کتے کا بچہ ہے، اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ کے قدموں پر گر کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری کا بچہ ہے اور نہ ہی کوئی کتے کا بچہ۔ میں آپ کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آپ ان سوالات کے جواب دیں گے جن کو سن کر میری زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ نے میرے ان سوالات کا جواب کا دریا بہا دیا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے اس دل سے یقین ہو گیا ہے
کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارث قرآن ہیں۔